جو شرعی جھاڑ پھونک سے نکل کر بدعت و خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں، اسی طرح ایسے دھوکے بازوں اور جھوٹوں سے بھی ہوشیار رہیں جو جادو ٹونا، چھوا چھوت، بندھن، رکاوٹ اور طلسم وغیرہ کے علاج کے نام پر تعویذ، گنڈا اور دھاگا وغیرہ بیچتے ہیں، شرک یا جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور اوہام و خرافات کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، جنہیں کم عقل اور کمزور عقیدہ والے کے سوا کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بد فالی لے یا جس کے لیے شگون نکالا جائے، جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، جو گرہ لگائے یا جس کے لیے گرہ لگایا جائے، اور جو شخص کسی جوتشی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے۔ جو شخص ان دجالوں کے پاس جاتا ہے وہ بھی ان کے گناہ میں برابر کا شریک ہے، کیونکہ ان کے پاس جا کر وہ ان کی تعداد بڑھاتا ہے اور ان کی باطل چیزوں کو فروغ دیتا ہے۔ ایسے خبیث ٹھکانوں کے بارے میں پولیس کو اطلاع دینا واجب ہے اور ایسے لوگوں کی پردہ پوشی اور ان کے بارے میں خاموشی حرام ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے لیے آسان ہے کہ ہمارے جسم میں تکلیف ہو لیکن ہماری عزتیں اور عقل محفوظ رہیں۔ میں نے کہا اور آپ نے سنا، اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور لغزش سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں نعمتوں والے اللہ کے لیے ہیں، جس نے نگاہیں عطا کی، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی نعمتوں کو روک دیتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہو ان پر بہت زیادہ، قیامت کے صبح تک بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو۔ اے لوگوں، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، انسان ابتلا اور آزمائش کا نشانہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب تک تم اس دنیا میں رہو ناپسندیدہ چیزوں کے وقوع پر حیران مت ہو، لہذا آپ ان لوگوں میں سے نہ بنے جو مصیبت لاحق ہونے پر جزا فضا کرنے لگتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کریں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے جہاں تک وہ اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی، مالی یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا کر کے پھر اسے صبر کی طاقت دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جس کو اللہ نے اس کے لیے پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ کسی سلف کا قول ہے کہ اگر دنیا کی مصیبتیں نہ ہوں تو ہم قیامت کے دن مفلس بن کر حاضر ہوں گے۔ قیس بن عباد رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکلیف کے لمحات گناہوں کے لمحات کو مٹا دیتے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ وہ گناہوں کی سزا میں جلد بازی کا مطالبہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی زیارت کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ شخص دبلا ہو کر چوزے کی طرح ہو گیا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم کوئی خاص دعا کرتے ہو یا کوئی خاص چیز طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، تو مجھے جو سزا آخرت میں دینے والا ہے اسے تو دنیا ہی میں دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، تمہارے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، یا یہ کہا کہ تم اسے برداشت نہیں کر سکتے، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ دعا کی تو اللہ نے انہیں شفا عطا فرمایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں، اگرچہ میں بیمار ہوں لیکن میرا صبر بیمار نہیں ہے، اور اگرچہ مجھے بخار ہوا لیکن میرے عزم کو بخار نہیں ہوا ہے، اور اگر میں بچ بھی جاؤں پھر بھی میں ہمیشہ باقی نہیں رہوں گا بلکہ موت کے ایک فندے سے بچ کر دوسرے فندے کے حوالے ہو جاؤں گا۔ درود و سلام بھیجیں تمام مخلوقات کی سفارش کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر
10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے نبی کو جو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور قیامت کے دن سب کی سفارش کرنے والا ان پر درود و سلام نازل فرما، اور ان کے تمام اصحاب پر درود و سلام نازل فرما، ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو ہم پر بھی درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ تو اسلام کو اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما، اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ تمام مسلم ممالک سے اختلافات و انتشار کو ختم کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے حاکم وقت خادم حرمین شریفین کو اپنی پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما، اور اس کی پیشانی پکڑ کر اس کے خیر کے کاموں میں لگا دے، اور اس کے ولی عہد کو بھی مسلمانوں کے خیر کے کام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حدود کی حفاظت فرما، ہماری فوجیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہم میں جو بیمار ہیں ان کی شفا عطا فرما، ہم میں جو مر گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہم میں جو گزر گئے ہیں ان پر رحم فرما۔ اے اللہ جو ہماری دشمنی کرتے ہیں ان کے خلاف تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہم پر کسی کو ہنسنے کا موقع نہ عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے خلاف کسی کافر کی مدد نہ فرما۔ اے اللہ تو ہمارے والدین کو بخش دے۔ اے اللہ تو ہماری ماؤں کو بخش دے۔ اے اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں ہماری تربیت کی۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے سننے والے، اے عظیم اور اے رحم کرنے والے۔